نے اس آیت نمبر 2 کا سورہ بقرہ کا مطالعہ شروع کیا، جس میں اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل جو یہودی تھے انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اللہ کی کتاب کی آیات کو ترک کیا جو ان کے لیے نفع بخش شے تھی، اور جادو جیسے حرام کبھی اور ناجائز عمل کے اندر لگے، اور یہ جادو ٹونا انہوں نے شیطانوں سے، جادوگروں سے، ان سے سیکھا، ان کی پیروی کی، اور پھر حضرت سلیمان جو اللہ کے نبی اور رسول تھے ان کی ذات کی طرف اس کو انہوں نے منسوب کر دیا۔ اور میں نے پچھلے جمعہ میں یہ وجہ بیان کی تھی، چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور رسالت وہ ہر شے پر تھی، جن ہوائیں، پہاڑ، درخت، چرند، پرند، یہ سب آپ کے تابع فرمان تھے۔ تو جب یہ حال انہوں نے دیکھا تو انہوں نے سمجھا اور یہ گمان کر لیا اور اپنے ذہن میں یہ بات بنا لی کہ حضرت سلیمان کو یہ جو اتنا بڑا اختیار حاصل ہے یہ کسی جادو کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ نے ان کو حالانکہ نبی بنایا تھا، رسول بنایا تھا، اور اس طرح کے جادو جیسے عمل کی نسبت ایک نبی کی طرف کرنا یہ ایک بہت بڑی جسارت، یہ ایک بہت بڑی گستاخی تھی۔ حضرت حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا اور آپ کی رسالت کا ذکر کیا، اور آپ نے فرمایا سلیمان من المرسلین، سلیمان علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ اس دور کے جو یہودی تھے، احبار یہود نے کہا جاتا ہے، علماء یہود، انہوں نے جب یہ بات سنی آقا علیہ السلام کی زبان سے، ان کو تو پتا تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے، تو آپ کی زبان اقدس سے جب یہ بات سنی تو ان کا عقیدہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں نبی یا رسول ہونے کا نہیں تھا۔ وہ یہودی حضرت سلیمان کو نبی یا رسول نہیں مانتے تھے، تو ان علماء یہود نے، احبار یہود نے جو ان کے مطلب کے خلاف بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، الا تعجبون لمحمد، لوگو تم اس بات پر جو حضرت محمد فرماتے ہیں اس پر تعجب نہیں کرتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یزعم ان ابن داؤد کان نبیا، یہ دیکھو حضرت محمد جو ہیں یہودی کہنے لگ پڑے، لوگوں کو ایک دوسرے کو کہنے لگ پڑے، یہ دیکھو یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابن داؤد یعنی سلیمان علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، کان نبی، یہ کہتے کہ وہ نبی ہے، واللہ ما کان الا ساحرا نعوذ باللہ من ذلک، یہودی کہتے نہیں نہیں ہرگز نہیں، وہ تو جادوگر تھے۔ جب یہ جملے ان کی زبان سے نکلے تو اللہ کریم نے اس آیت 102 نمبر کو اللہ پاک نے اتارا اور ان کے جھوٹے عقیدے کا رد کیا اور کہا کوئی نبی جادوگر نہیں ہو سکتا۔ اللہ، یہ تو اللہ کی مقدس ہستیاں ہوتی ہیں، اللہ نے انہیں ایک خاص اور شان بلند عطا کی ہوتی ہے، ان کو ایک خاص مقام عطا کیا ہوتا ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ الحمدلی بہت بڑی ہستی ہوئی ہے اہل سنت کے، انہوں نے اس یہودی عقیدے کی بنیاد اور وجہ بیان کرتے ہوئے بڑی خوبصورت بات لکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب قومیں اپنے عروج کے زمانہ میں ہمت، محنت اور جانفشانی سے اپنے لیے بلند مقام پیدا کرتی ہیں اور پھر انحطاط کے دور میں یعنی زوال کے زمانے میں اپنے اسلاف کے حاصل کردہ جو بلند مقامات سے چمٹے رہنے کی آرزو تو ان کے دلوں میں وہ چٹکیاں لیتی رہتی ہے، یعنی جو قومیں عروج کے زمانے کی محنت، ہمت، جانفشانی اس میں اس سے ایک بلند مقام ان کو مل جاتا ہے، لیکن بعد کا زمانہ جب زوال کا زمانہ آتا ہے، جب وہ ہمت باقی نہیں رہتی، جب محنت باقی نہیں رہتی، جب جانفشانی کا عمل باقی نہیں رہتا، جو بزرگوں نے محنتیں کی ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے ان کو بلند مرتبے ملے ہوتے ہیں، جب قومیں اس طرح کا کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں لیکن دل میں ان کے وہ عروج، وہ عزت، وہ بلند مرتبہ وہ حاصل کرنے کی خواہش موجود رہتی ہے،
وہ کہتے ہیں کہ دلوں میں وہ آرزو، وہ چٹکیاں لیتی رہتی ہے کہ ہمارے بزرگ، ہمارے آباء و اجداد وہ اتنی بڑی شانوں والے تھے، لیکن ان کے اندر وہ ہمت نہیں رہتی، یہ پست ہمت ہے اور شکستہ حوصلے رکھتے ہیں اور کوئی قربانی نہیں دینا چاہتے، ان کے اندر قربانی دینے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، اس وقت پھر وہ جادو منتر کا سہارا لینا ہے۔ یہ ایک انہوں نے وجہ بیان کی، اور پھر وہ جادو منتر اور ٹونے اور ان طرح کے طریقوں سے وہ اپنا وہ بلند مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ان کے آباء و اجداد کو حاصل تھا۔ تو یہودیوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا تھا۔ یہودیوں کو بھی جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے آباء و اجداد بڑے شان والے تھے، بڑے اونچے مرتبے والے تھے، لیکن جب انہوں نے تو اونچے مرتبے تب حاصل کیے تھے کہ جب وہ نبیوں کو سچا مانتے رہے، لیکن ان یہودیوں نے نبیوں کو اس طرح ماننا چھوڑ دیا، تورات پر عمل چھوڑ دیا، اور پھر سارا کام چھوڑ چھاڑ کر وہ شیطانوں کے پیچھے لگ پڑے، جنات کے پیچھے لگ پڑے، جادوگری کے پیچھے لگ پڑے۔ اس دور میں یہ بات بھی میں نے بتا دی تھی پچھلے جمعہ میں کہ جادو کا عمل بڑا عروج پر تھا، یہ جو چکر تھا ہر آدمی اس کام میں لگا ہوا تھا، اس لیے کہ اصل کام جو چھوڑ دیا تھا، اصل کام تو تھا اللہ کی عبادت، اللہ کی کتاب سے تعلق، اللہ کی آیات سے تعلق، اللہ کی کرم نوازی جس سے ملتی ہے، ان سورسز کو چھوڑ دیا تھا اور اس طرف چل پڑے تھے۔ تو جادو کے ذریعے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور آپ کا اختیارات دیکھ کر ان کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہو گئی تھی کہ شاید یہ مرتبہ جادو کے ذریعے ملتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ان کے ذہن میں آئیں تو انہوں نے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، انہوں نے وہ شیطانوں والی باتیں شروع کر دی۔ جادو کے ذریعے ہم نے تھوڑی سی بات پچھلے جمعہ میں کی تھی، جادو کا جو اصل ہوتی ہے وہ ہوتی یہ ہے کہ یہ ایک شعبدہ بازی ہوتی ہے۔ جادو ایسے اعمال اور الفاظ کا علم ہے جس کے ذریعے انسان شیاطین اور جنات کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور پھر جب ان کا قرب حاصل کرتا ہے تو ان کے تابع ہو جاتا ہے، ان کو اپنا مرشد، اپنا ہادی، ان کا اپنا رہبر مان لیتا ہے، ان کے قریب ہو جاتا ہے، اور پھر ان الفاظ اور اعمال کو جو جنات اور شیطان انہیں بتاتے ہیں ان کے ذریعے پھر دوسرے انسانوں کے جسموں پر، ان کے اعضاء پر، ان کے ابدان پر، ان کے نفوس پر وہ مختلف طرح کے منفی اثرات مرتب کرنے لگ پڑتا ہے۔ اسی سے امراض پیدا ہوتی ہیں، یعنی جیسے ہمارے یہاں یہ بات پائی جاتی ہے کہ کسی نے جادو کیا تو میری طبیعت خراب ہو گئی، جادو کی وجہ سے میرا رزق بند ہو گیا، جادو کی وجہ سے میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو گئے۔ تو یہ حقیقت اسی طرح سے ہے کہ جادوگر جو ہے وہ شیطان کا تابع ہوتا ہے اور شیطان اسے اس طرح کی الٹ باتیں سکھاتا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، انہوں نے وہ پیروی شروع کر دی، وہ باتیں کرنا شروع کر دی جو شیطان پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ کریم نے ایک اور آزمائش نازل کی تھی، ہم نے اس کو پڑھا کہ بابل کی سرزمین پر اللہ نے 2 فرشتے بھیجے تھے، ایک کا نام ہاروت تھا اور ایک کا نام ماروت تھا۔ ہاروت اور ماروت یہ 2 فرشتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے لوگوں کی طرف بھیجا، اور پھر وہ جب لوگوں کے پاس آئے انہوں نے لوگوں کے سامنے اس بات کا اقرار کیا اور اعلان کیا، جو بھی ان کے پاس آتا وہ اس کو بتاتے بھائی انما نحن فتنہ، ہم تمہارے لیے آزمائش بن کر آئے ہیں، تم فلا تکفر، یہ جادو والی بات ہم سے مت سیکھو، یہ کام مت کرو، ہم تو آزمائش ہیں۔ لیکن پھر بھی لوگ یہ کام کرتے رہے۔ یہاں ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا فرشتہ گناہ کا عمل کر سکتا ہے؟ کیا فرشتہ جادو والے کام کر سکتا ہے؟ تو فرشتے تو پاک ہے، یہ ہمارا متفقہ عقیدہ ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں، وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ انہیں فرماتا ہے، یفعلون ما یؤمرون، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ تو پھر یہ سوال بن گیا کہ اگر وہ کام کرتے ہیں جو انہیں کہا جاتا ہے اور وہ نیکی کا کام ہی کرتے ہیں، وہ نوری مخلوق ہیں، وہ گناہ کا کام نہیں کرتے، تو پھر یہ جادو انہوں نے، یہ کام انہوں نے کیوں
کیوں کیا اور کیوں لوگوں کو سکھایا؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ اسی آیت کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے خود جب وہ جادو سکھاتے، لوگ ان کے پاس آتے تو وہ اظہار کرتے انما نحن فتنہ، لوگوں ہمیں تمہارے لیے آزمائش بنایا گیا ہے، تم ایسا کام نہ کرنا، اور یہ کام بالکل تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، فلا تکفر، یہ کفر کا کام ہے۔ اب یہ بات ہم نے سمجھ لی۔ پچھلے جمعہ میں بھی میں نے ذکر کیا کہ جادوگر بھی کافر، جادو کرنے والا بھی کافر، جادو کروانے والا بھی کافر۔ جادو ہوتا ہی شیطان کی پیروی سے ہے۔ جب انسان اپنے ایمان کو چھوڑتا ہے پھر وہ عمل جادو کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچاتا ہے یا جادو کا اثر ہوتا ہے۔ تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ ہر وہ بات جو شریعت اسلامیہ کے مقابل ہو، ہر وہ عمل جو اسلام اور شریعت اور نبی علیہ السلام کے طریقوں کے خلاف ہو، اگر آپ ان طریقوں کو اختیار کریں گے اور وہ شیطانوں کا طریقہ ہو اور وہ غیر شرعی ہو تو وہ جادو کی کوئی نہ کوئی قسم ہوگی اور وہ حرام ہوگی، اور جو بھی اس عمل میں داخل ہوگا، ہمارے یہاں عورتوں میں یہ بات بہت زیادہ ہے، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ عامل صاحب کون ہے، یہ اسلام کے ماننے والے ہیں یا یہ شیطان کے ماننے والے ہیں، ان کا طریقہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے۔ ہمارے یہاں اتنی کمزور عقیدگی ہے کہ ایک بات مشہور کر دی جاتی ہے، فلاں صاحب جی وہ صاحب کرنے، اچھا انہوں کو صاحب کرانا نہیں، اب وہ صاحب اور کتاب کے چکر میں جاتے ہیں، اور بے شمار ہمارے یہاں مجھے ہر روز بندے ملتے ہیں اور وہ مجھے بات بتاتے ہیں، اور جو پھر ان کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ میں سن کے حیران ہوتا ہوں کہ وہ سارے طریقے غیر شرعی، وہ حرام ہیں، وہ ناجائز ہیں، وہ غلط ہیں، وہ جادو کی قسمیں ہیں، اور جادو کرنے والا، جادو کرانے والا، وہ سب دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ وہاں پر بھی ہاروت اور ماروت کو جب اللہ نے بھیجا تو ان کے پاس جو بھی آتا تھا تو فرشتوں کے سے وہ کچھ چنگی بات نہیں سیکھتا تھا، وہ الٹ باتیں سیکھتا تھا، وہ غلط باتیں سیکھتا تھا، اور وہ بات کیا سیکھتا تھا؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ لوگ ان سے کیا سیکھتے تھے؟ ہر وہ بات سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا ہو، میاں بیوی کے درمیان دشمنی پیدا ہو۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی، اور یہ ہمیں بڑی کلیئر ہوگی بات کہ لوگوں جو شیطانی عمل ہوتا ہے اس سے آپ کبھی نفع نہیں لیتے، وہ نقصان دہ ہوتا ہے، وہ آپ کے ایمان کا بھی نقصان کر رہا ہے، اور جس کے لیے آپ جادو ٹونے میں پڑتے ہیں اس کے لیے بھی وہ نقصان دہ ہے۔ تو اس کو قرآن نے یہ بات بڑی واضح کی ہے کہ وہ پہلے دور کے لوگ بھی جادو ٹونے میں پڑے تو انہوں نے نقصان والے کام کیے، نفع والا کوئی کام نہیں کیا۔ پھر آخری بات ہم نے پچھلے جمعہ میں یہ بات کی تھی کہ قرآن مجید فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ بات بڑی خاص تھی جس کو ہم نے آج تھوڑا توجہ سے سننا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے الا باذن اللہ، مگر اللہ ہی کے حکم سے، یعنی اللہ ہی کا اذن اس میں شامل تھا۔ اب یہ آیت ایسی ہے کہ اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی جو قضاء اور قدرت ہے اور اللہ کی جو مشیت ہے اس کے بغیر جادو بھی اثر نہیں کر سکتا۔ تو یہاں قرآن مجید نے یہ بات ہمیں سکھائی ہے، ہمیں اپنے عقیدے کو اس بات پر قائم کرنا ہے کہ جادو بھی اللہ کی مشیت اور اس کے اذن اور ارادے کے بغیر اثر نہیں کر سکتا، یعنی جادو تابع ہے اللہ کی مشیت کے، جادو کے اوپر بھی اللہ کا اختیار ہے، یعنی جادو اور جادوگر اس وقت تک اثر انداز نہیں ہو سکتے جب تک اس میں اللہ کی مشیت شامل نہ ہو۔ یہ بات تھوڑی سی آپ نے غور سے توجہ سے سمجھنی ہے۔ اور اس بات سے پھر جب ہم یہ بات سمجھ گئے کہ اللہ کی مشیت اور ارادہ اگر کسی میں شامل نہ ہو کسی بھی سبب کے لیے تو وہ سبب اثر انداز نہیں ہوتا۔ ہم نے یہ مثال پچھلی دفعہ بھی دی تھی، اگر اللہ نہ چاہے تو ڈاکٹر کا نسخہ اور وہ دوائی آپ کے اوپر اثر نہیں کرتی، اللہ چاہے تو دوائی بھی اثر کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی مرضی، مشیت، ارادہ، قدرت اس میں شامل ہو کسی بھی سبب میں
جو بھی آپ سبب اختیار کرتے ہیں، نفع اور نقصان کا حقیقی مالک کون ہوا؟ اللہ۔ نفع اور نقصان کا حقیقی مالک کون ہوا؟ اللہ۔ تو ہمیں یہ بات سیکھنی ہے کہ اگر جو بھی معاملہ ہو، چاہے کسی طرح کا مسئلہ ہو، تو ہمیں بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے۔ جب نفع اور نقصان کا حقیقی اور مکمل اختیار اللہ رب العزت کی رضا اور منشا اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو پھر جادوگر اللہ کی تقدیر پر غالب نہیں آ سکتا۔ جادو بھی اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا کے تابع ہے۔ یہ بات آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لینی ہے۔ اب یہ بات جب اگر سمجھ گئے تو آپ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اپنے ذہن میں لائیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اور وہاں پر اس نے پورے ملک کے جادوگر اکٹھے کیے ہوئے تھے، اور اس زمانے میں جادو بھی عروج پر تھا۔ انہوں نے کہا آپ پہلے اپنا کوئی عمل کریں گے یا ہم کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم کرو۔ انہوں نے اپنی رسیاں ان کے سامنے پھینکی، وہ سام پر کر ان کے سامنے چلنے لگ پڑی۔ یہ آپ نے قرآن مجید کا واقعہ کئی مرتبہ سنا ہوگا، لیکن اب موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے اپنی سوٹی پھینکی تو ان سے بڑا اژدہا بن کر ان کو کھا گئے۔ یہ جو بھی عمل تھا یہ جادو کا عمل تھا، اور جادو کا توڑ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو معجزہ بنا کر اللہ نے کیا۔ اب یہ حقیقت نہیں تھی، حقیقت میں وہ رسیاں تھیں، حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھے، حقیقت ان کی کیا تھی؟ رسیاں تھیں۔ لیکن انہوں نے عمل اس پہ ایسے کیا کہ آنکھوں پر، حواس پر اس کا اثر ہوا، اور لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا، ان کو نظر ایسے آنا شروع ہو گیا کہ شاید جادو ہو گیا۔ یہ بات آپ نے غور سے سمجھنی ہے کہ جادو کسی شے کی حقیقت کو نہیں بدل سکتا۔ جادو یہ آپ کے اعصاب پر، آپ کی آنکھوں پر، آپ کے کانوں پر، آپ کی سماعت پر، آپ کے حواس پر غالب آتا ہے، اور آپ کو یوں لگتا ہے جیسے یہ چیز یوں ہو گئی، حالانکہ وہ حقیقتاً ایسے نہیں ہوئی ہوتی۔ یہ بات تھوڑی سی آپ سمجھیں۔ میں ایک بات آپ کو اور کرنا چاہتا تھا جو تھوڑی سی آپ پیچھے رہ گئی، کہ جب وہ ہاروت و ماروت کے پاس لوگ جاتے اور ان سے جادو سیکھتے، تو پھر اس جادو کے ذریعے وہ کیا کرتے تھے؟ میاں بیوی کے درمیان فرق ڈالتے تھے۔ اب میاں بیوی کے درمیان فرق ڈالنا یہ ہمیں ابھی تھوڑا سا معاشرے کی ہماری ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو کوئی شخص بیٹھتا ہے تو بیوی کے خلاف خامن کو بھڑکاتا ہے، کبھی خامن کو بیوی کے خلاف کیا جاتا ہے۔ یہ جو عمل ہے یہ سب سے کبھی ناجائز اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہ آپ اس کو سمجھے حدیث پاک سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان اپنا عرش پانی پر بناتا ہے، اس کا جو عرش ہے یا تختہ ہے وہ وہاں پر بیٹھ کر اپنے لشکر کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اور شام کو وہ جب بیٹھتا ہے تو پھر وہ سارے شیطان، چھوٹے شیطان جو اس کا ایک لشکر ہے، وہ اس کے پاس آ کر اپنے اعمال بتاتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کیا۔ کوئی آ کے کہتا ہے جی آج میں نے فلاں بندے سے یہ گناہ کرا دیا، دوسرا آ کے کہتا ہے میں نے فلاں سے یہ گناہ کرا دیا۔ سب اپنے اپنے وہ بدعمالیاں، گناہ اور وہ جو شیطانیاں انہوں نے کی ہوتی ہیں وہ اس کو بتاتے ہیں۔ جب یہ اعمال سارے بتاتے ہیں وہ سب کو کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے بیٹھ جائے، یہ کوئی خاص بات نہیں کی۔ ایک ان میں سے اٹھ کے کہتا ہے کہ میں نے آج میاں اور بیوی کے درمیان نفرت ڈال دی اور ان کا میں نے جھگڑا ڈال دیا ہے۔ شیطان اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو گلے سے لگا کر اسے کہتے ہیں ہاں تو نے وہ کام کیا ہے جو ان میں سے کسی نے بھی نہیں۔ اب اس بات کو آپ سمجھیں کہ باقی جو شیطان اس کے چیلے تھے انہوں نے بڑے بڑے گناہ کرائے تھے، قتل بھی کرایا، گناہ بھی کرایا، نشے میں بھی ڈالا، ظلم بھی کیا، بہت بڑے بڑے کام کیے، لیکن شیطان کسی کو شاباش نہیں کہتا۔ شاباش کسے ملتی ہے؟ جو میاں بیوی کے درمیان نفرت ڈال دے۔ تو میاں بیوی کے درمیان نفرت ڈالنا یہ سب سے بڑا گناہ اور یہ سب سے کبھی عمل ہے۔ اگر ہم اس کے اندر ڈیپلی جائیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ میاں بیوی معاشرے کی ایک بنیادی اکائی ہے، ایک گھر ہے۔ جب میاں بیوی کے درمیان نفرت ڈالی جائے گی تو دو خاندانوں میں نفرت آئے گی۔
جب دو خاندان آپس میں لڑیں گے، نفرت کریں گے تو علاقے کے اندر نفرت پیدا ہوگی. تو یہ نفرت ایک دو میاں بیوی کے درمیان شروع ہو کر پورے معاشرے کو اپنے اندر لے لیتی ہے. اس لیے شیطان نے کہا کہ یہ جو عمل ہے یہ زیادہ بڑا ہے. اور پھر یہ اس نے لوگوں کو زیادہ تر ان فرشتوں سے لوگ سیکھتے بھی یہی تھے. تو جب جادو حرام ہے، اب ایک اور بات بھی ہم سمجھ لیتے ہیں اور یہ انتہائی ضروری ہے. جادو حرام ہے. ہم نے ابھی آیت پڑھی کہ یہ جو جادو ہے یہ بھی اثر اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی اس میں اذن شامل نہ ہو. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. جادو بھی اللہ کی اذن کے بغیر اثر نہیں کرتا. یہ بات آپ نے سن لی ہے. اب اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر جادو بھی اللہ کے اذن کے بغیر اثر نہیں کرتا تو اللہ جادو کے اندر اثر کا اذن کیوں دیتا ہے؟ یہ بات سمجھنی ہے. یہ تھوڑی سی بات غور والی ہے. تو یہاں میں نے کچھ باتیں آپ کو بنیادی طور پر پہلے بتا دی ہیں کہ اللہ رب العزت کی مشیت اور منشا یہ اور بات ہوتی ہے. اللہ کی مشیت اور منشا یہ اور بات ہے، لیکن اللہ کی رضا اور حکم یہ اور بات ہے. اللہ پاک کبھی کسی کو حکم نہیں دیتا کہ ایک بندہ سویا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی بندہ تلوار لے کے اس کی گردن اتار دے. یہ اللہ کی اس میں رضا شامل نہیں، نہ اس میں اللہ کا حکم شامل ہے. لیکن اس کے اندر مشیت کیسے شامل ہے؟ مشیت یہ ہے جب کوئی بندہ کسی کی گردن کو مارے گا، تلوار سے مارے یا پستول کی گولی سے، تو وہ جو عمل ہوا اس عمل کا، اس سبب کا اثر ظاہر ہوگا اور وہ بندہ مر جائے گا، اس کی گردن اتر جائے گی کیونکہ اس نے عمل ایسا کیا. اب یہ جو عمل ہے یہ ایک سبب ہے. اس سبب کا وقوع پذیر ہونا، سبب کا اثر ظاہر ہونا، یہ اس میں اللہ کی مشیت ہے. لیکن اللہ کا حکم اس میں شامل نہیں ہے، اللہ کی رضا اس میں شامل نہیں ہے. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے ایک بندے کا قتل یہ یوں ہے جیسے پوری انسانیت کا قتل. اللہ نے ہمیں نشہ، یہ جتنے بھی حرام افعال ہیں سے منع قرار دیا ہے. تو یہ جتنے اعمال بد ہیں اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی، نہ اللہ کا حکم شامل ہوتا ہے، لیکن مشیت خدا بندی شامل ہوتی ہے. اب مشیت کیا ہوئی کہ اللہ نے ہر چیز کو سبب کے ساتھ جوڑ دیا. آپ نے یہاں پر آنا تھا، آپ نے یا تو آپ قدموں سے چل کر آئے یا آپ نے کوئی سواری لی تو یہاں پر پہنچے. یہ جو آپ کا سواری کے ذریعے یہاں پر پہنچنا، یہ سواری آپ کا سبب بنی. اب اس میں اللہ کی مشیت شامل ہے. اس میں حکم نہیں تھا کہ آپ نے ادھر ہی آ کے جمعہ پڑھنا. یہ آپ نے ایک سبب اختیار کیا، آپ کو اس کا رزلٹ مل گیا. اسی طرح یہاں پر اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ جو لوگ دوسروں کو جادو کے ذریعے نقصان پہنچاتے تھے تو وہ جادو کے ذریعے وہ ایک سبب اختیار کرتے تھے. اس سبب کا اثر ظاہر ہونا یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے. اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے. یہاں یہ خصوصی بات تھی کہ اللہ نے انسانوں کو گناہ سے بچنے کا حکم دیا ہے، گناہ کرنے کا حکم نہیں دیا. اللہ نے جادو سے بچنے کا حکم دیا ہے، جادو کرنے کا حکم نہیں دیا. اگر کوئی جادو پھر بھی کرتا ہے تو وہ جو سبب اختیار کرے گا اس کا اثر ظاہر ہوگا. اس لیے اگر کوئی عمل جادو میں پڑے گا اس کا اثر اس کے سامنے آ جائے گا. قرآن فرماتا ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وہ باتیں سیکھا کرتے تھے جو ان کے لیے سراسر نقصان دیتی تھی. یعنی یہ بنی اسرائیل یہودیوں کا عمل تھا کہ وہ فرشتوں کے پاس جاتے اور وہ آزمائش کا ان کو اعلان بھی کرتے کہ یہ تمہارے لیے آزمائش بن کر ہم آئے ہیں، یہ کام تم نہ کرنا، لیکن پھر بھی وہ کرتے. وَيَتَعَلَّمُونَ، وہ ان سے سیکھا کرتے تھے. وہ سیکھتے کیا چیز؟ جو ان کے لیے نقصان دہ، مَا يَضُرُّهُمْ، جو ان کے لیے ضرر کا، نقصان کا باعث تھی. وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور نفع نہیں پہنچاتی تھی. اور یہ بات ان کو پتہ بھی تھی. وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور یہ بات ان کو پتہ تھی کہ یہ جو کام ہم فرشتوں سے سیکھ رہے ہیں اور فرشتے ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ آزمائش ہے، یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کفر ہے، یہ بات ان کو پتہ تھی.
وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور وہ یہ جانتے تھے، یقینی علم تھا ان کو، کیا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کو یہ یقینی علم حاصل تھا کہ جو بھی انہوں نے جادو ٹونے کا خریداری والا عمل کیا ہے، یہ جو انہوں نے اللہ کی آیات کو چھوڑا، اللہ کی کتاب کو چھوڑا، اللہ کی شریعت کو چھوڑا، انبیاء کے طریقے کو چھوڑا، جائز اور حلال راستوں کو چھوڑا اور غلط اور حرام راستوں میں پڑے ہیں، یہ جو کام انہوں نے، یہ جو خریداری کی ہے، اس کے بدلے میں مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اب آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں اب ان کو کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ آخرت تو ہوتی ہے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے، جیسے ہم پڑھتے ہیں خطبے میں وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اچھی آخرت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، حلال راستوں پہ چلنے والوں کے لیے، اللہ کی رضا کے راستوں پر چلنے والوں کے لیے اچھی آخرت ہوتی، اچھا انجام، اچھا نتیجہ، اچھا رزلٹ اسی کے لیے ہے جو اچھے راستے پر چلے گا، جو صراط مستقیم پر چلے گا، جو اللہ کی رضا کے طریقے پر چلے گا۔ اور یہاں قرآن کہتا ہے کہ وہ اتنے بدبخت تھے کہ ان کو یہ بات پتہ تھی یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے، لیکن پھر بھی وہ کام کرتے اور اسی راستے پر چلتے تھے، اور یہ بھی بات ان کو پتہ تھی آخرت بھی ہوگی، قیامت بھی ہوگی، اور ہمارا انجام کیا ہوگا، وَلَقَدْ عَلِمُوا، یہ ان کو یقیناً علم تھا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جو خریدار ہوا اس جادو ٹونے کا، اس بری عمل کا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، نہ اس کو بخشش ملے گی، نہ شفاعت ملے گی، نہ اللہ پاک کی رحمت ملے گی، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور وہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا۔ اب جانوں کو کیسے بیچا تھا؟ جادو سیکھا تھا، اب ایسا کام کیا جس کے بدلے میں ان کو جہنم کی سزا ملنی ہے، اب انہوں نے اپنی جان کو ایک طرح سے بیچ دیا دنیا میں عارضی اپنی بات پوری کرنے کے لیے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، دوسروں کا نقصان کرنے کے لیے، وقتی طور پر اپنے نفس کو راحت دینے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا، اور اس کے بدلے میں اپنی جان کو انہوں نے دوزخ میں ڈال دیا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، انہوں نے بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ یہ بات جانتے، یہ حقیقت سمجھتے کہ یہ جو اللہ کی کتاب کا چھوڑنا ہے، اللہ کی آیات سے تعلق کو توڑنا ہے، شریعت کو دور کے راستے سے ہٹنا ہے، ایمان کے طریقے کو چھوڑنا ہے، ہدایت کی باتوں کو چھوڑنا ہے، یہ غلط بات ہے۔ اصل بات تو یہی ہے کہ انسان اللہ کے راستے پر آ جائے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر آ جائے۔ اللہ نے یہ قرآن ہمیں ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، ہماری روشنی کے لیے بھیجا ہے، ہماری دنیا و آخرت کو بہتر بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر آج یہ ہمیں اللہ پاک نے قرآن میں لکھ دیا کہ وہ قومیں بھی تھیں جنہوں نے جادو ٹونا اور اس طرح کے چکر کیے، اور انہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں بھی برباد کیا اور آخرت میں بھی بربادی ان کا مقدر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ یہ جانتے کہ حق کیا ہے اور ناجائز کیا ہے۔ اور قرآن مجید کی آخری بات، اور اس بات کو کلوزنگ میں اللہ پاک کا نتیجہ نکالتے فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لے آتے، اگر وہ ایمان کے راستے پر آ جاتے، اگر وہ اس نور والے راستے پر آ جاتے، اگر وہ یہ قرآن کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، جو ان کی کتاب تھی، جو تورات تھی، اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیتے، ان آیات سے وہ روشنی اور رہنمائی لیتے، وَاتَّقَوْا، اور ساتھ ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے، خوف خدا کے ساتھ زندگی گزارتے، ظلم سے بچتے، گناہ سے بچتے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو جو اجر انہیں قیامت والے دن اللہ کے ہاں ملنے والا تھا، اللہ جو انہیں اجر عطا کرتا وہ تو بہت بہتر ہوتا۔ خیر بمانا خیر، یعنی یہ دنیا کی عارضی زندگی کو وہ اللہ کی طریقے کے مطابق گزارتے اور یہ غلط راستے چھوڑ دیتے، تو پھر ان کے لیے جو اجر تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا اجر تھا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ،
کاش اس بات کو وہ جان جاتے۔ اب اس بات میں ہمیں کیا سبق ہے؟ اب اسی بات کو آپ نے سمجھنا ہے، اور بات ختم کرتا ہوں کہ ہمیں وہ باتیں سیکھنی ہیں جو ہمارے لیے آخرت میں فائدے کا باعث ہے، اور ان باتوں کو چھوڑنا ہے جس سے ہماری آخرت خراب ہو جائے۔ ہم نے بزرگوں سے اکثر سنا، اگر وہ کسی کو دعا دیتے تو کیسے دعا دیتے تھے؟ بابا جی کیا کہتے تھے؟ اللہ آخرت اچھی کرے، اللہ آخیر اچھی کرے۔ تو کیا مطلب؟ یہ دنیا کی زندگی تو گزر ہی جائے گی، غریبی میں بھی گزر جائے گی، امیری میں بھی گزر جائے گی، حلال کھاؤ گے تب بھی گزر جائے گی، حرام میں پڑو گے تب بھی گزر جائے گی۔ یہ دنیا عارضی ہے، اس نے گزر جانا ہے۔ اصل زندگی وہ ہے جو ابد الآباد تک ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کے لیے اگر یہ کوشش کرتے، راہ حق اختیار کرتے، تو ان کو جو اجر ملنا تھا وہ بہت بہتر تھا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کا یہ نور اور فیضان عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔